علی صاحب کی طرف سے جو پاکستانی ہیں لیکن فرانس میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو میرے پاس آیا اس میں صرف علی لکھا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے یا پھر کم از کم ایم این اے وغیرہ، لیکن جب تک انہیں پاکستانی سیاست کی سمجھ آتی ہے تب تک ملک و قوم کا کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ دیگر ممالک میں لوگ نیچے سے اوپر آتے ہیں، پاکستان میں الٹا نظام کیوں ہے؟ پاکستان میں سیدھا گیا ہے۔ علی بھائی آپ پڑھ رہے ہو، چونکہ میرے آپ چھوٹے بھائیوں اور بیٹوں کی طرح ہو گئے، تو اس لیے میں آپ کو اسی طرح، آپ ظاہر ہے اگر آپ لاء پڑھ رہے ہو فرانس میں تو مجھ سے آپ عمر میں بہت چھوٹے ہو گئے، تو بیٹا یہاں باقی کیا سیدھا ہے؟ یہاں تو دودھ خالص نہیں ملتا، یہاں تو بیسن خالص نہیں ملتا۔ سرعام دیکھو، چنے ہیں ان سے بیسن بنتا ہے، جس چیز سے بیسن بنتا ہے، بیسن کو مہنگا ہونا چاہیے چونکہ گرائنڈنگ کاسٹ ہوتی ہے، یہ ہوتی وہ ہوتی، لیکن بیسن سستا ہوتا ہے چونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، چنوں کی دال میں ملاوٹ ہو نہیں سکتی۔ سیدھا کیا ہے یہاں؟ کبھی پاکستان میں کوئی بندہ آپ کو کسی بھی شہر میں اپنی لین میں نظر آ جائے تو آپ مجھے اطلاع کرنا ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ سیدھا کیا ہے؟ اتنے اختیارات والے بندے کو اتنی سی تنخواہ ملتی ہے، ایس ایچ او کا پتہ کریں اس کے اختیارات کتنے وحشیانہ اور کتنے زیادہ ہیں، اور اس کی مالی اوقات کیا ہے۔ جبراً گن پوائنٹ پہ اس کو زبردستی زکوٰۃ کی کٹوتی ضیاء الحق نے شروع کی تھی، آج تک ملک میں عذاب بنا ہوا ہے۔ ہر بندے کو زبردستی منافق اور جھوٹا بنایا گیا ہے۔ کیوں کروں بھائی میں؟ اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور دینے والا آدمی ہوں، تم ہمیں لگتے ہو، میں اپنے کسی قریبی جاننے جس کا مجھے پتہ ہے مجھے زیادہ سکھ ملے گا، راحت ملے گی، خوشی ہوگی۔ اور کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جو اربوں روپیہ زکوٰۃ کا اکٹھا ہوتا ہے اس کا وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ تو تمہاری تنخواہیں، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری ٹریولنگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بل، تمہاری بجلیاں کھا جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، یہاں میرے بھائی، میرے بیٹے، یہاں معاف کرنا ابھی تک تو سیدھا کچھ نہیں ہے۔ میرا ایک شعر ہے، وہ پتہ نہیں اب وہی انگریزی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا وہاں فرینچ پڑھتے ہو گئے، سمجھ آئے نہ آئے تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا۔ شعر ہے، شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا۔ یہاں سیدھا ہے کیا؟ شہر آسیب مطلب یہ جادو نگری ہے، یہاں آنکھیں کافی نہیں ہیں، ہر چیز ہی الٹی ہے، آپ خود الٹے لٹک جاؤ گے، آپ کو سیدھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے جو بات کی ہے، میں پوری دنیا کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں، خاکروب سے لے کے باورچی تک، مالی سے لے کے ڈرائیور تک، دھوبی سے لے کے درزی تک، وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یار۔ جو چپڑکن آتی ہے اٹھتا ہے، وہ چاند کو روڈ پہ جیب میں ڈال کے شروع ہو جاتا ہے تقریریں کرنا، پارٹی کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر پارٹی پاپولر ہے، تھوڑا اپنا پیسہ، تھوڑی باغ دوڑ کو، تھوڑی ذات برادری کا گاند ڈالا، اوپر سے وہ پارٹی کا ووٹ مل گیا، تو یہ اسی لیے یہ جو بھانڈ مسخرے آپ کو نظر آتے ہیں پولیٹیشنز کے نام پہ، رہنما۔ کل شام میرے پاس نون لیگ کے ایک سینیٹر، میرے بھائیوں یونیورسٹی کے زمانے کے سینیٹر رہے ہیں، خالد شاہین بٹ، بیٹھا، میں نے کہا ان کے لیے نہ استعمال کریں رہنما، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ آپ نے جو کہا نیچے سے اوپر آتے ہیں، لوکل باڈیز کا جو حال ہے آپ کے سامنے، اس حکومت نے جو ستیاناش کیا ہے وہ کنٹینیو کرتے، کوئی دوبارہ ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہونے میں آ رہا ہے۔ مقامی حکومتیں، ٹھیک ہے، مقامی حکومت ہی دراصل عوامی حکومت ہوتی ہے، وہ پرائمری ہوتی ہے ان اے وے، کہ مطلب وہاں تربیت ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، وہ ان کی گرومنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو علی صاحب، آپ کا سوال بس اسی طرح کا ہے۔ ایک اور سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، نام ہے ان صاحب کا، عقیل صاحب ہیں، کوئی کیئر آف ڈاکٹر پرویز حسن، فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی، تھوڑا تفصیل بتا بہتر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیلیور کرنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں، اور ابھی تک سٹیٹس کو سے منسلک لوگوں سے پاکستان کی جان کیوں نہیں چھٹ رہی۔ دیکھو بھائی، یہاں تو ایک مرلے پہ ناجائز قبضہ کوئی نہیں چھوڑتا،
تو جن کی لاٹری پاکستان کی صورت میں نکلی ہوئی ہے اور ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے 70-72 سال سے، وہ اتنی آسانی سے 2 سال میں تو حضور آپ بڑا گھر بنانے چلیں تو وہ 2 سال میں مکمل نہیں ہوتا. 2 سال ہم بیسیکلی چونکہ جلد باز ہیں، اجلت پسند ہیں. بٹ ناؤ سب سے پہلے فرسٹریٹ بھی میں ہی ہوا تھا، اور سب سے پہلے غالباً میں نے خود کو ری وزٹ بھی کیا، اور اب میں کچھ دیر سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے، پتہ لگ جائے گا، اور 1.5 سال نہیں، سوال ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اب وہ پینترا گریجولی پی ٹی آئی پینترا بدل رہی ہے. اللہ کرے میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہو، ورنہ ان کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن تھوڑا ارلی ہے. میں نے بھی جب یہ کہا اور میں بہت اگریسولی شروع ہوا تھا، تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ وہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں جتنی اس ملک میں پولیٹیکل، ان کو فائدہ پہنچے گا. یار تھوڑا تو ٹائم دو، ابھی تو 7-8 مہینے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو ابھی اٹس ٹو ارلی. یہ کہتے ہیں نا کہ جتنا پرانا مرض ہوگا، گھسی پٹی بات ہے، اتنا ہی آپ کو وقت چاہیے ہوگا علاج کے لیے، اور وہ تکلیف دہ بھی ہوگا. تو وہ پروسیس ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1.5 سال کے اندر بھی اگر واضح تبدیلی نظر نہیں آتی، مجھے آنی شروع ہو گئی ہے، اگر میرا اندازہ غلط نکلا، ظاہر ہے 1.5 سال میں پتہ لگ جائے کہ نہیں nothing is going to happen، تو پھر وہی ہے، ہماری پوری زندگی گزر گئی اسی چکر میں. کالم نگاری کو 25-26 سال ہو گئے. یہ نون لیگ اور یہی تھے، باریاں بوریاں لیتے تھے آپس میں، اور پیپلز پارٹی والے دونوں کے ساتھ. ریکارڈ کی بات ہے، میں گپ شپ کی بات تو کر نہیں رہا. سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.